دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ دینے کے فائدے اور زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کا بیان ہو چکا ہے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے، آتوا الزکاۃ، ایتائے زکوٰۃ، ایتا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیے ہیں، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیے۔ نماز قائم کرنے کے اندر جس طرح شرائط ہے کہ آدمی نماز کو وضو سے لے کر کے سلام پھیرنے تک تمام مستحبات اور تمام سنن کی رعایت کرے، فرائض کی، واجبات کی، مستحبات کی رعایت کرے، پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے اور تمام آداب کا خیال کر کے پڑھے، تب جا کر کے نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر ہم لوگ نماز پڑھنے والے تو ہیں، لیکن نماز قائم کرنے والوں کی تعداد بڑی کم ہے، اس لیے نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طرح ایتائے زکوٰۃ، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ ایتا کے معنی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اس کے مستحق اور زکوٰۃ کو اس کے حقدار تک پہنچا دو۔ اسی لیے قرآن میں آتا یوتی کا لفظ استعمال نہیں کیا دے دو، بلکہ ایتا کا لفظ استعمال کیا کہ اس کے مستحق تک پہنچا دو۔ آیت کریمہ میں نے جو خطبہ میں تلاوت کی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین لوگ ایمان لائے تھے محض دنیا پرستی کے لیے اور دنیاوی مفاد کے لیے، اس لیے جہاں دیکھتے جنگ کے اندر کے مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے تو جنگ میں شریک ہوتے تاکہ مال غنیمت ملے، اور جہاں دیکھتے مسلمان کمزور ہے تو بھاگ جاتے کیونکہ وہاں جان کا خطرہ تھا۔ تو منافقین لوگ ہمیشہ مال کے لالچی رہتے تھے، تو اللہ کے رسول جو زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے، منافقین نے اعتراض کیا نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے منافقو، تم لوگ جو بکواس کرتے ہو میرے نبی کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے زکوٰۃ تقسیم نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے، اپنے مرضی سے زکوٰۃ تقسیم نہیں کرتے بلکہ میرے حکم سے تقسیم کرتے ہیں۔ اور 8 لوگوں کو بیان فرمایا کہ ان 8 لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے، ان 8 کے علاوہ بقیہ لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
اگرچہ ان میں سے ایک چیز مسلمان کا ہونا یہ شرط نہیں بیان کیا گیا، لیکن مسلمان ہونا بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ جن کو دی جائے ان کو مسلمان ہونا شرط ہے۔ غیر مسلم چاہے کتنا ہی مجبور ہو لیکن زکوٰۃ دینا اس کو ابھی فی الحال صحیح نہیں ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، قرآن کریم کا انما الصدقہ، انما کا لفظ استعمال کیا۔ انما کا مطلب فقط، صرف، اور اردو میں جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ صرف اور فقط، یا فارسی زبان کے اندر جزئی نیس کہ صرف اور صرف یہی ہے، یا ہندی کے اندر ماتر کیول بولتے ہیں، یا انگریزی کے اندر ونلی ون جو بولتے ہیں کہ انما کا مطلب یہی ہوا انما الصدقات، کہ یہ صرف اور صرف صدقات، یعنی جو صدقہ واجبہ ہے انہی 8 لوگوں کے لیے طے ہے۔ ان 8 لوگوں کے علاوہ اگر بقیہ لوگوں کو دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ان 8 میں سے ابھی 5 ہی موجود ہے، فی الحال 3 ابھی موجود نہیں ہیں، ان کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان آئے گا۔ انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات فقیروں کے لیے ہے۔ یہاں پر لام کا لفظ استعمال کیا، اور لام یہ عربی زبان کے اندر تملیک کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے المال لزید، مال زید کا ہے، یعنی زید اس مال کا مالک ہے۔ العربۃ لعمر، کہ گاڑی عمر کا ہے، یعنی عمر اس گاڑی کا مالک ہے، اس کے اختیار میں ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو لفظ لام کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ ایسے طور پر دینا ہے جس میں ہینڈ اوور کیا جائے اور مکمل مالک بنا دیا جائے۔ اگر ایسی جگہ زکوٰۃ ہم خرچ کریں جس میں مکمل مالک نہیں بنایا گیا اور تملیک نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا مسجد کے اندر کوئی مسجد بنوا دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ ان المساجد للہ، کہ مسجد صرف اللہ کا ہے۔ مسجد کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے، کوئی مخلوق مسجد کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کے اندر لگائیں، یا اسی طرح سڑک بنوائیں، پل بنوا دے، ندی بنوا دے، نہر بنوا دے، چاپا کل کھدوا دیں، تو اس طریقے سے آدمی مالک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی کے گھر میں ضرورت ہے بورنگ کی، اور بورنگ کے لیے آپ 2 لاکھ روپیہ دے دیجئے، وہ الگ مالک، چونکہ وہ مالک ہو گیا، وہ تو اپنی ملکیت کے طور پر وہ کروایا ہے۔ اس لیے پہلے یہ غور سے سمجھیں کہ زکوٰۃ ایسی جگہ ادا کریں جس کو ہم دے رہے ہیں مکمل مالک وہ بن جائے، چاہے وہ جو چیز کپڑا خریدے، علاج کرائے، کھائے پیے، بیٹا کی شادی کرے، گھر بنوائے، اس کے مکمل اختیار کے اندر ہو گیا، جو چاہے وہ استعمال کرے۔ یہ لام کے ذریعے پتہ چلا۔ لہذا بہت سارے لوگ جو کیا ہے ایسے ہی کسی یہ فنڈ کے اندر ڈال دیتے ہیں کھلانے پلانے کے طور پر، یا اسی طرح سڑک بنانے کے لیے، یا اور کسی جگہ جس میں تملیک نہیں پائی جاتی ہو، غریبوں کو وہاں پر مالک نہ بنایا جاتا ہو، تو آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لفظ لام کا یہ تملیک کا فائدہ، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تعریف کا مالک چاہے بندہ اللہ کی تعریف کرے، یا ایک بندہ بندے کی تعریف کرے، یا اللہ بندے کی تعریف کرے، یا اللہ خود اپنی تعریف کرے، تعریف کا مالک
صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح لام کے ذریعے میں فائدہ بتا رہا ہوں کہ لام کا جو استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا، اس میں یہ اشارہ کر دیا کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ مکمل مالک بنا دیا جائے، ایسے ہی بغیر مالک بنائے ہوئے دیں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ بعض ہاسپٹل کے اندر یہ معلوم ہوا کہ لوگ زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرتے ہیں اور مریض کو نہیں بتاتے ہیں کہ اور مریض کے جتنا علاج میں خرچ ہوا اتنا پیسہ ہاسپٹل کے اندر پھر جمع کر لیتے ہیں۔ یہ بہتر شکل نہیں ہے، بلکہ بہتر شکل یہ ہے کہ ہاسپٹل میں مثال کے طور پر 20 لاکھ غریبوں کے علاج کے لیے فنڈ زکوٰۃ کا جمع ہوا، اب علاج میں 25,000 خرچ ہوا تو بہتر شکل یہ ہے کہ غریب کے ہاتھ میں 25,000 حوالے کر دیا جائے اور وہ غریب پھر ہاسپٹل کے اندر جمع کر دے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی نجی ڈاکٹر کسی غریبوں کی چونکہ مدد کرتے ہیں اور خدمت خلق ہے، اب اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کرانے کے لیے تو بہتر شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپریشن میں 25,000 خرچ ہوا، اب یہ زکوٰۃ کے فنڈ سے 25,000 ان کو دے دے اور پھر ان کو واپس لے لے، یہ بہتر شکل ہوتا ہے۔ یہ لام کا لفظ بتاتا ہے للفقراء کہ صدقات جو واجب ہیں زکوٰۃ وغیرہ یہ صرف اور صرف فقیروں کا حق ہے۔ تو نمبر 1 فقیر، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ من لہو دون نصاب، جو نصاب سے کم کا مالک ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر مثال کے طور پر 43,000 میں آدمی صاحب نصاب بنتا ہے تو اس جس کے پاس 43,000 سے کم ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ لے، زکوٰۃ مجبور آدمی لے جس کو بغیر زکوٰۃ لیے ہوئے کام نہ چلتا ہو، ان لوگوں کو زکوٰۃ لینا چاہیے اور مالداری بڑھانے کی نیت سے زکوٰۃ لینی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول ایسے مال میں برکت نہیں فرمائے ہیں کہ جو لوگ مالداری بڑھانے کے لیے زکوٰۃ وغیرہ لیتے ہیں ان کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ 43,000 کوئی آدمی پیسے والا ہے اور بیٹی کی شادی 43,000 میں ہوتی نہیں ہے اور 43,000 اس کے پاس روپیہ ہے اور زکوٰۃ کا روپے اس کو دینا ہے تو اس کو کیسے دیں؟ تو میرے ذہن میں اس کی شکل یہ ہے کہ لڑکی کے والد کو کہا جائے کہ آپ اپنے لڑکی کے سامان خریدیے اور مکمل پیسے خرچ کر دیجئے، پھر اس کو پیسہ دیجئے، پھر وہ بھی خرچ کر ڈالے، پھر اس کو پیسہ دیجئے، پھر وہ بھی خرچ کر ڈالے، وہ خرچ کرتا جائے اور آپ اس سے نصاب سے کم کے بقدر دیتے جائیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے جمع ہے اور شادی کے لیے مزید مانگ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ اس کی بچی کو دے دی جائے یا اس کے بھائی بہن کو دے دی جائے جو بالغ ہوں اور زکوٰۃ لینے کے لائق ہوں، تو یہ شکل ہے بہرحال کہ زکوٰۃ دینے کی۔ تو نمبر 1 انما الصدقات للفقراء کہ نمبر 1 فقیروں کے لیے ہے جو نصاب سے کم کا مالک ہو۔ نمبر 2 والمساکین، مسکین کے لیے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ من لہو دون شیء، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ مکان ہو، نہ کھانے کا کپڑا، نہ کھانا ہو، نہ کپڑا ہو، کچھ بھی اس کی ضروریات زندگی کا سامان نہ ہو، ایسے آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے کہ ایسے مسکین کو دیا جائے۔ والعاملین علیہا، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے، خلفائے راشدین کے دور تک زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے جیسے مدارس سے ابھی سفیر آتے ہیں، مدارس والے چندے کرتے ہیں، مثال میں دے رہا ہوں، ابھی تو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے مدرسے والے گئے نہیں دیں گے لیکن کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر سرکاری جو عاملین زکوٰۃ ہوتے تھے وہ رجسٹر
میں لکھ کر کے جاتے تھے اور ان کو سرکاری فنڈ میں جمع کرنا پڑتا تھا، وہاں پر اختیار نہیں چلتا تھا اور ان کو دینا پڑتا تھا۔ تو بہرحال جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں تو ان کو تنخواہ جو دی جاتی تھی اسی زکوٰۃ کے فنڈ سے دی جاتی تھی، کیونکہ وہ غریبوں کے مددگار تھے، وہ غریبوں کے وکیل تھے، اس لیے ان کی تنخواہ بھی اسی مد میں دی جاتی تھی۔ ابھی یہ مصرف موجود نہیں ہے کیونکہ اسلامی حکومت ہے نہیں اور سرکاری اعتبار سے زکوٰۃ وصول کرنے کا نظام نہیں ہے، اس لیے فی الحال یہ مصرف بریک ہے، ابھی یہ موجود نہیں ہے۔ ہاں انشاءاللہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی اور سرکاری اعتبار سے پھر عاملین زکوٰۃ وصول کریں گے زکوٰۃ، تو اس وقت پھر یہ دوبارہ بحال ہو جائے، یہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی ہمارے دیار میں یہ مصرف موجود نہیں ہے اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، حضور کے زمانے کے اندر بعض غیر مسلمین بڑے بدماش ہوتے تھے، ان کو اس زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ یہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ بعض غیر مسلمین کو اس لیے زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ یہ لالچ میں ایمان قبول کر لے۔ بعض نیو مسلم کو اس لیے زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ یہ ایمان پر برقرار رہے، اور بعض غیر مسلمین کو اس لیے زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ وہ غریب تھا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیے کہ دیکھو صدیق اکبر کے زمانے تک ایمان کے لالچ میں زکوٰۃ دی جاتی تھی اور ایمان پر جمانے کے لیے اب اسلام مکمل مضبوط ہو چکا ہے، اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے بلکہ اسلام کے تم محتاج ہو، اس لیے ایمان پر برقرار رکھنے کے لیے اور اسی طرح غیر ایمان والوں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع اور فیصلہ ہوا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی نیو مسلم ہے اور فقیر اور مسکین ہے تو فقیر اور مسکین ہونے کی حیثیت سے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، 1 اور 2 نمبر کے تحت، 4 نمبر کے تحت اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اس لیے فی الحال یہ بھی مصرف موقوف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5 وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں۔ پہلے زمانے کے اندر یہ سزا ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت قبول نہیں کرتے ہو، اللہ کا حکم قبول نہیں کرتے ہو، تو جہاد میں جو غیر مسلمین قید ہوتے تھے، غلام اور باندیاں، تو اگر آقا اس کو یہ کہہ دے غلام کو کہ مسلمان ہو غلام، کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے اور وہ کہے آقا کہ اگر تم ہمیں 1 لاکھ روپیہ دے دیا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ اب ظاہر بات ہے غلام ہے، غلام جو بھی کماتا ہے مالک کا ہو جاتا ہے، آقا کا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا دستور اور قانون ہے کیونکہ وہ مالک ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی آدمی کو آقا نے کہہ دیا کہ تم اگر اتنا روپیہ دے دو تو آزاد ہو جاؤ گے، تو پھر رقاب، گردن چھڑانے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعبیر کو بدل دیا کہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ فی قلوبہم، کہ یہاں پر لام کے ذریعے استعمال کیا، اور نمبر 5 کی باری آئی پھر رقاب، گردن چھڑانے میں، کہ یعنی قرآن کریم کی آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو اور مؤلف قلوب ہو، ان کے مقابلے میں گردن چھڑانے میں دینا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی غلامی کی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی جانور کی طرح بدتر ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو آزادی دلانے کے لیے ایسے آدمی کو بہتر ہے ان 4 کے مقابلے میں گردن چھڑانے میں دینا۔ کہ جس طریقے سے ہم لوگ بولتے ہیں کہ جاؤ یہ جیسے کسی کوئی آدمی بڑا بدماش ہو
تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر شرارت گھسی ہوئی ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر خباثت، بدماشی، گنڈا پن اور تمام طرح کی رذالت اور خباثت اس کے اندر گھسی ہوئی ہے، میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کہہ رہے اس میں تو علم ہی بھرا ہوا ہے، اس میں تو ہنر ہی بھرا ہوا ہے، اس میں اخلاق بھرے ہوئے ہیں، اس میں اعمال بھرے ہوئے ہیں، تو لفظ میں جو استعمال ہوتا ہے یہ لام کے مقابلے میں زیادہ محتاجگی بتا رہا ہے اور فضیلت بتا رہا ہے کہ ان چاروں کے مقابلے میں گردن چھڑانے میں دینا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ وفر والغارمین، اور قرض داروں کو، یعنی جو ایک آدمی شریف ہو، کھانا پینا اس کا ٹھیک ہو، لیکن کسی وجہ سے اس کے اوپر قرض چڑھ گیا، علاج کی وجہ سے، گھر بنانے کی وجہ سے، کیش مقدمات کی وجہ سے، یا اور نعوذ باللہ کسی حادثے کی وجہ سے، تو قرآن کریم کی آیت یہ بتلاتی ہے کہ ایک فقیر، ایک مسکین اور گردن چھڑانے کے مقابلے میں اگرچہ وہ عزت دار ہو، پیسہ ہو اس کے پاس، لیکن قرض دار لوگ اس کی زندگی پریشان کر دیے ہوں، ان کی زندگی کو دوبھر کر دیے ہوں، تقاضا کر کے اس کو پریشان کر دیے ہوں، تو ایسے قرض دار کو دینا بھیک مانگنے والے فقیر اور مسکین کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے۔ والغارمین، کہ اگر کسی آدمی پاس 1 لاکھ روپیہ ہے لیکن قرض اس کے اوپر 5 لاکھ ہے اور اس کے پاس یہ قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے پاس کمائی کے صرف اس کے اخراجات چلتے ہوں، اس کے قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو، قرآن کریم نے کہا کہ ایسے قرض داروں کو قرض ادا کرنے کے لیے دینا یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ کہ جو آدمی قرض کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، بڑی خراب عمر سے، ومن عذاب الدین، قرض سے، کہ جن لوگوں پر قرض ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی نیند کیسے حرام ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی کیسے خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حرام کام کے لیے قرضہ نہ لیا ہو۔ اب اگر کوئی آدمی شراب پینے کے لیے یا اسی طرح بیٹی کے شادی میں یہ خوب زیادہ عیش عشرت دکھانے کے لیے، بڑائی پن دکھلانے کے لیے اگر کوئی آدمی حرام چیز میں قرض لیا ہو، عیاشی، فحاشی اور حرام کام کے لیے، ایسے لوگوں کو قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ ضرورت کی وجہ سے قرض لیا ہو، حلال کام کے لیے لیا ہو، صحیح کام کے لیے لیا ہو، ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دینا غریب اور فقیر اور مسکین کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، نمبر 7، اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر غور کیجئے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ فی کے معنی آتے ہیں میں، ان جس کو انگلش میں کہتے ہیں، فی استعمال کیا، ایک پھر رقاب، گردن چھڑانے میں، قرض داروں کی قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں۔ مفسرین یہاں پر نقطہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈبل فی کا استعمال کیا اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں جتنے بھی جہاد ہو یا اسی طرح جو آدمی دین کا کام کرتا ہو، اللہ کے دین کے کام کرتا ہو اور دین کے کام میں لگا ہوا ہو اور وہاں ضرورت پڑ رہی ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کے، جس کے تحت میں سارے مدارس آ گئے کہ مدارس میں دینا، ایک تو غریبوں کی پرورش ہوتی ہے، لیکن دین اسلام جس کے ذریعے مسلمانوں کا بقا ہے،
جب تک کہ دین باقی رہے گا مسلمان باقی رہے گا، اور جب دین مٹ جائے گا، علم مٹ جائے گا تو مسلمان بھی مٹ جائے گا، جیسا کہ اندلس کی تاریخ اور اندلس کی سرزمین اس کی گواہی دیتی ہے کہ اندلس جہاں پر 900 سال تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن جب مدارس اور علماء کو مٹائے گئے تو وہاں پر 90 سال تک مسلمان قرآن کو دیکھنے کے لیے ترستا تھا کہ قرآن کیسا ہوتا ہے، کاش کہ ایک مرتبہ ہم اپنی آنکھوں سے قرآن دیکھ لیتے۔ اس لیے اس زمانے کے اندر جو بے وقوفی سے کہتے ہیں کہ مدارس والے چندہ کرتے ہیں، میرے دوستو یہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے بھوک پیاس کی حالت میں اور لو کی تپیڑے کھا کر کے آپ کے پاس جاتے ہیں، یہ کس جگر اور کس خونے جگر کا پتا مار کر کے آپ کے پاس جاتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں، مدارس یہ آباد رکھیں۔ ابھی معمولی ایک عالم کا بیان آ جائے، اس کے پیچھے تو پورے کفر کو دہشت ہو جاتی ہے کہ یہ اس ایک عالم کے بیان نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگا دیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ اسلام کے قلعے، جس کے جب تک یہ مدارس محفوظ ہیں آپ محفوظ ہیں، اور قسم خدائے رب ذوالجلال کی کہ جس دن یہ مدارس اور علماء ختم ہو جائیں گے، قسم خدائے رب ذوالجلال کی یہ تجربے کی بات میں کہہ رہا ہوں، اور اندلس کی زمین یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس دن مسلمان کا بقا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر رقاب ڈبل فی کا لفظ استعمال کیا کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں، جیسے کہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی پہلے زمانہ میں 20-30 ہزار میں حج فرض ہو جاتا تھا، اور پہلے کے لوگ غفلت سے حج نہیں کیے، اب بیچارے کے پاس اوقات نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم اتنا دے دی جائے تاکہ وہ حج کر سکے، تاکہ قیامت کے دن وہ گناہ سے بچ جائے۔ یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح مدارس کے اندر اور علماء کو دین کی خدمت کے واسطے جتنے بھی ضرورت پڑتے ہیں دینی تقاضے کے اندر، ان کے اندر خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ دیگر چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم ہے، یہ قرآن کا لفظ بتلا رہا ہے۔ نمبر 8 وابن السبیل، مسافر کے لیے۔ پہلے زمانے کے اندر جیب وغیرہ کٹ جاتا تھا، اے ٹی ایم وغیرہ کا، پے ٹی ایم کا، اور اسی طریقے سے فون پے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اتنا اگر اس کے پاس وطن واپسی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اتنا پیسہ لے سکتا تھا زکوٰۃ کا، جس کے ذریعے وہ اپنا گھر واپس آ جائے۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ جو ابھی فی الحال بریک ہے، اور نمبر 4 مؤلفہ قلوب، یہ بھی بریک ہے، اور نمبر 5 گردن چھڑانے میں یہ بھی فی الحال بریک ہے، اور نمبر 6 یہ والغارمین، قرض دار جن کے اوپر قرضہ ہو، نمبر 7 مدارس اور دین اسلام، دینی اللہ کے راستے میں، اور نمبر 6 مسافر، بشرطے کہ اس کے پاس پیسے کا نظم نہ ہو تو اتنا لے سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 مصارف کو بیان کیا، انما صرف اور صرف انہی 8 مصارف میں زکوٰۃ جائیں گے، ان 8 کے علاوہ 9 کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو صحیح مصرف کے اوپر تم پہنچا دو۔ چونکہ اس زمانے کے اندر لوگ جس طریقے سے لوگ پوچھنا چاہیے کہ کتنا زکوٰۃ واجب ہوتی کن چیزوں میں، اسی طرح یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ہم کن کو دیں۔ خود میرے ایک رشتہ دار میں ایک لڑکی بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر 3-4 لاکھ روپیہ چھوڑ کر کے گیا تھا، 2 لاکھ کا زیور اس کے پاس، 6 لاکھ کا وہ مالک ہوگی، لیکن بے وقوفوں نے ایک آدمی نے زکوٰۃ کی رقم اس کو 50-50 ہزار دیا۔ جب میری نانی بتائی کہ یہ ایسا اس کو زکوٰۃ کی رقم ملی ہے، تو میں نے کہا کہ جتنے لوگ ان کو زکوٰۃ دیے کسی کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی،
اس کے اوپر تو خود 15 لاکھ کا کیا ہے زکات، 15,000 روپے زکات دینا اس عورت کے اوپر واجب ہے۔ اسی لیے قرآن نے ارملہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ بیوہ کو اور یتیم کو دینا ہے، بلکہ فقراء اور مساکین کا لفظ استعمال کیا۔ اگر کوئی بیوہ اور یتیم مالدار ہو تو اس کے اوپر زکات فرض ہے، نہ کہ وہ زکات کا مصرف ہے۔ منمانی لوگوں نے شروع کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو اس زکوٰۃ کو صحیح جگہ خرچ کرے کہ جتنا اس بیوہ عورت کو لاکھوں روپیہ زکوٰۃ ملی، 6 لاکھ روپے کے مالک ہونے کے باوجود، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرآن نے بیوہ اور یتیم کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ فقیر اور مسکین کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے زکوٰۃ کو صحیح جگہ دیں۔ مسلم ہونا چاہیے، اور مسلم میں بھی سید نہ ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہ ہو، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو۔ بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اولاد جہاں نیچے تک رشتہ جاتا ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی ناتی نواسی، اس کی اولاد، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، نیچے فروع کو، اور اوپر اصول باپ دادا پردادا نانا نانی ان سب کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب بیٹی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی ایسے غریب داماد سے ہو گئی کہ جو بیچارہ بیٹی کا خرچ نہیں چلا سکتا ہے، داماد بڑا مجبور ہے، تو اس داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ داماد آپ کی اولاد اصول اور فروع میں سے نہیں ہوتا ہے، اور پھر اگرچہ آپ کی بیٹی کو کھلائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے ذیل میں ایک میں حدیث سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا مال نہیں کھاتے تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بکری کا گوشت ہدیہ میں صدقہ آیا، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمائے کہ اے بریرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بکری کا گوشت ہے، صدقہ ہے، آپ کو میں کیسے کھلاؤں؟ آپ کو تو نہیں کھلا سکتی ہوں کیونکہ یہ صدقہ ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ اگرچہ تم کو صدقہ کے طور پر ملا ہے، لیکن تم مجھ کو جو کھلاگی وہ ہدیہ کے طور پر ہوگا۔ اسی سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی غریب آدمی زکوٰۃ فطرہ مانگ کر کے بیٹی کے شادی میں کھانا کھلاتا ہے اور کوئی مالدار کھا لے تو یہ کھانا جائز ہے، کیونکہ وہ اس کے طرف سے ہدیہ ہو گیا۔ ملکیت بدلنے کی وجہ سے مال کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ چونکہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے ہیں، داماد کو دے رہے ہیں، اس لیے کیا ہے داماد کو دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ پھر آپ کی بیٹی ناتی نواسی کو کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح ساس اپنے بیٹے کو تو نہیں دے سکتی ہے زکوٰۃ، لیکن اپنی بہو کو دے سکتی ہے، اور نفلی صدقات وغیرہ یہ شوہر کو بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ سنتے ہوں گے۔ تو لیکن زکوٰۃ یہ اصول اور فروع جن کے پیدائش میں ہمارا کوئی دخل ہے، اور جن سے ہماری دخل ہے، بیٹا بیٹی پوتی یا دادا باپ وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں دیگر رشتہ دار، بہن ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان سب کی پیدائش سے نہ ہمارا کوئی ان سے کسی طرح دخل ہے، اور نہ ان سے ہمارا کسی طرح کا کوئی دخل ہے۔ اس لیے ان رشتہ داروں کو اگر یہ فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتے ہوں، اس شرائط کے اوپر اترتے ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ بلکہ ایک حدیث بھی سن لیجئے، بعض لوگ بے وقوفی یہ کرتے ہیں کہ گھر میں بھائی بھتیجا بہن پھوپھی ماموں محتاج ہے اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے ہیں، اور نام کمانے کے لیے دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسے لوگوں کے صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کا رشتہ دار مجبور اور غریب ہو، رشتہ داروں کو پہلے نمبر پر دیکھیے، رشتہ داروں کو پہلے دیکھیے، اپنے قریبی رشتہ دار کو، اس کے بعد مدارس وغیرہ کو دیکھیے، لیکن رشتہ داروں کو پہلے نمبر پر دیکھیے، ان کو زکوٰۃ دیجیے۔
اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. میاں بیوی کا بھی حکم اولادی کی طرح ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. بعض لوگوں نے پوچھا کہ بعض لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لینا چاہتے، تو کیا ہم ان کو ہدیہ وغیرہ کہہ کے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ تو فقہا نے اس مسئلے کو لکھا کہ ہاں، اگر کوئی آدمی غیرت مند ہو، زکوٰۃ نہیں لیتا ہو، تو اس کے مقابلے میں بہتر ہے کہ ان کو یہ کہا کر دیا جائے کہ میرے طرف سے رکھ لو، میرے طرف سے مدد ہے. زکوٰۃ کا لفظ بول کر کے دینا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی غریب تھا اور اس کو ہم قرض دے دیے، اب اس کی اوقات نہیں ہے کہ قرضہ واپس کریں، تو کیا ہم زکوٰۃ میں اس کو وضع کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ میں ادا کرنے کی نیت سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیے، جس طرح نماز پڑھنے کے وقت میں نماز کی نیت کرنا شرط ہے، ایسا ہی نہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد نیت کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کرتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینے کے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنی ضروری ہے. یا تو آپ 1,00,000 روپے الماری میں نکال کر کے رکھ دیں زکوٰۃ کی نیت سے اور بانٹتے رہیں، پھر ہر بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو آپ غریب کو دینے کے وقت نیت کیجئے، یا پھر زکوٰۃ جو واجب الگ کر رہے ہیں اس وقت نیت کر لیجئے. کسی بھی وقت میں نیت کر لیجئے کافی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت کرنا شرط ہے. اب اگر کسی غریب کو آپ نے زکوٰۃ دے دیا اور چونکہ اس وقت زکوٰۃ کی نیت تھی نہیں، تو اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے 50,000 روپیہ اس کو قرض دیا ہے، تو آپ زکوٰۃ کی نیت سے 50,000 روپیہ اس کو دیجئے اور اس کے ہاتھ سے واپس لے لیجئے. اب اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور آپ کی 50,000 کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. یہ ہر کام اصول اور طریقہ سے کرنے سے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے، ہم لوگ غریب سمجھتے ہیں کہ جس عورت کے پاس زیور ہے نصاب کے بقدر، ہم لوگ اس کو غریب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول اس کو غریب نہیں سمجھتے ہیں. اب اگر کسی عورت کے پاس 50,000 روپے کی زیور ہے اور پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے نکالے گی؟ اس کو شریعت نے غریب نہیں قرار دیا، بلکہ وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے. پورے زیور کو بیچنا نہیں، بلکہ 50,000 میں مثال کے طور پر 1250 روپیہ جو زکوٰۃ نکلتی ہے، 1250 روپیہ کا کوئی معمولی سا یہ زیور بیچ دے اور زیور بیچ کر کے زکوٰۃ نکال دے. یہ نکالنا پڑے گا، یہ نہیں کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں نکالنی پڑے گی. زکوٰۃ معاف نہیں ہے، جس طرح روزہ نماز معاف نہیں ہے، اسی طرح صاحب مال ہونے کے بعد، صاحب نصاب ہونے کے بعد اس کے زکوٰۃ معاف نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک مسئلہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عام طور پر عورتوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، عورتوں کے زیور کی زکوٰۃ عام طور پر شوہر نکالتے ہیں. کسی نے بتا دیا مسئلہ کہ شوہر کے نکالنے سے ادا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر شوہر بیوی کو اطلاع کر دے کہ میں تمہارے زیور کے زکوٰۃ نکال دے رہا ہوں تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ادھار سامان لے جاتے ہیں، اور مثال کے طور پر ہم سے کسی کا تعلق ہے اور ہم اس سے ادھار سامان لے گئے، کپڑا لے گئے 5,000 کا، اور رمضان کا مہینہ آیا تو بولے کہ آپ کا جو 5,000 روپے ہے یہ زکوٰۃ میں کاٹ دیتے ہیں. تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ 5,000 روپیہ ان سے لے اور پھر ان کو واپس کرے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے وقت میں زکوٰۃ کی نیت کرنا شرط ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ زکوٰۃ کو رمضان ہی میں ختم کر دینا ضروری ہے یا سال بھر تک رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے اندر ضرورت مند سالوں بھر آتے رہتے ہیں. اگر زکوٰۃ کو تھوڑا تھوڑا روک لیا جائے اور سالوں بھر تقسیم کیا جائے تو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کسی طرح گناہ کی بات نہیں ہے. بس سال بھر کے اندر وہ زکوٰۃ نکل جانی چاہیے.
پچھلے جمعہ جو یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشمش، کھجور وغیرہ کے اعتبار سے صدقہ فطر بیان کیے ہیں، تو بعض لوگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں اور فدیہ نکالتے ہیں، تو فدیہ کیا وہ 85 روپیہ میں نکال کر کے کام چلائیں گے یا ان کے فدیہ کا بھی کچھ حکم الگ ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جو میں نے مثال دیا تھا کہ جس طریقے سے آپ دلی کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور لوکل ڈبے میں نہیں جانا چاہتے ہیں بلکہ ایروپلین سے جانا چاہتے ہیں، دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو ممتاز بنایا ہے، تو کھجور اور کشمش کے اعتبار سے آپ نکالیں۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو بہت زیادہ مالدار بنایا ہے اور نعوذ باللہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اس کو 50 روپیہ کے اعتبار سے یہ فدیہ نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ کھجور یا کشمش کے اعتبار سے 1250 روپیہ کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے نکالنا چاہیے۔ یعنی جو اپنا لیول سمجھ لے اور اپنی حیثیت سمجھ لے کہ ہم کس حیثیت میں داخل ہیں، اعلیٰ درجے میں یا متوسط درجے میں یا ادنا درجے میں، تو ہائی اور میڈیم اور لو کلاس کے اعتبار سے آدمی حیثیت پہچان کر کے اس اعتبار سے آدمی یہ فدیہ نکالے۔ جس طریقے سے جس حیثیت سے وہ فطرہ نکال رہا ہے، اسی طریقے سے وہ فدیہ بھی نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ چند باتیں زکوٰۃ کے متعلق آپ کے سامنے آئیں کہ قرآن سے جو بات سمجھ میں آئی کہ زکوٰۃ صحیح سے نکالیے، جوڑ کر کے نکالیے اور صحیح جگہ میں خرچ کیجیے، اپنے منمانی مت خرچ کیجیے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کا وبال آپ کے اوپر باقی رہے گا۔ اور آج یہ 20 تاریخ ہے اور آج سے اعتکاف شروع ہوتا ہے، اور اصل رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ من حرم کہ جو آدمی شب قدر سے محروم رہا وہ سمجھیے تمام بھلائی سے محروم رہا، اور اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے تو 24 گھنٹہ وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر وہ سو بھی رہا ہو اور شب قدر گزر گیا تو سمجھیے کہ وہ شب قدر کو پانے والا ہو گیا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ آدمی اعتکاف کرنے کی کوشش کرے، خاص کر کے جن کو مشغولی نہ ہو، اور عورتوں کے لیے تو اور زیادہ آسان ہے کہ گھر کا کام کاج کر کے وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، کھانا وغیرہ سب بنا سکتی ہیں، اور خاص کر کے 21، 23، 25، 27، 29 کی رات میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ ان طاق راتوں میں اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔